بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. أما بعد فقد قال الله تعالى أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. بلا شبہ ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے دینی بھائیوں، پردہ نشی خواتین امت مسلمہ، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا عروج زوال۔ لہٰذا وقت کی قلت دامن گیر ہے، اس لیے کم وقتوں میں بہت ساری باتیں بتا کر اپنی جگہ لیتا ہوں اور اپنے تقریر کا آغاز ایک شعر سے کرنا چاہتے ہیں کہ جب سر میں ہوائیں طاعت تھی، جب سر میں ہوائیں طاعت تھی، سر سبز شجر امید کا تھا، جب سسر آسیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا، اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، آثار و نشاں سب قائم ہیں، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ ذرا آپ اس زمانہ کا تصور کریں گے جب یہ کہ وہ تنہا ایک 40 سالہ انسان نے اسلام کی آواز بلند کی اور صرف 23 سال میں وہ آواز اتنی دور پہنچ گئی کہ تاریخ اس کی مثال دینے سے قاصر ہے، اور ابھی ایک صدی بھی نہ گزری تھی کہ ایک انقلاب رونما ہو گیا۔ جو غریب تھے وہ امیر ہو گئے، جو بیچارے چرواہے کہے جاتے تھے وہ مند اقتدار پر مطمئن ہو گئے، جنہیں دنیا والے ان پڑھ و بدو کہا کرتے تھے ان کا سیل و رواں اتنی تیزی سے بڑھا کہ ربع مسکون عالم پر ان کے تہذیب و تمدن کا ڈنکا بجنے لگا۔ جو تعلیم و تہذیب میں پچھلی صفوں میں تھے وہ امام بن گئے۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ قرآن کا یہ اعلان اپنی جگہ درست تھا کہ ان الارض یریثها عبادی الصالحون، کہ بلا شبہ ہمارے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، مسلمانوں کے عروج کی داستان اتنی دلچسپ ہے جو حوصلہ افزائی اور روح پرور ہے کہ آج بھی ان کو پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ دشت تو دشت ہے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بہ رہے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ایک وقت تھا جب مسلمانوں کی شوکت و سطوت اور رہبت و ہیبت کا ڈنکا بج رہا تھا۔ چار دانگ عالم میں ان کے عروج کی داستان میں بروزبان تھے، وہ نیک تھے، راست باز تھے، صاحب صلاحیت تھے، موجد تھے، محقق تھے، علم دوست تھے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کے دلوں میں خدا اور رسول سے اتنی محبت تھی کہ جتنے وہ اپنے مال و دولت، اہل و عیال سے بھی نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جدھر رخ کرتے انہیں فتح ہی نصیب ہوتی، جس سرزمین پر قدم رکھتے اور ان کے قدم چومنے کے لیے بے قرار نظر آتے۔ سچ کہا ہے کہنے والوں نے کہ جدھر رخ کیا سلطنت زیر فرما، جدھر آنکھ اٹھائی ممالک مسخر، مگر وہی قوم آج ذلیل و خوار ہو رہی ہے، وہی اسلام کے نام لیوا آج پے در پہ شکستیں کھاتے جا رہے ہیں۔ چین سے لے کر افریقہ کے ساحلوں تک جہاں دیکھیے مسلمان زندگی کے میدان میں شکستیں کھاتا چلا جا رہا ہے۔ آخر کیوں؟ کیا کبھی ہم نے اس کو بھی سوچا ہے؟ سوچیے اور سمجھیے۔ ظاہر ہے کہ جن صفحات نے ہمیں ترقی کے منازل دے کر آئے تھے، جن خوبیوں نے ہمیں بام عروج پر پہنچایا تھا، وہی خوبیاں اگر ہم پھر سے پیدا کر لیں تو یقین رکھیں کہ ہم سب جلد کامیاب ہوں گے۔ آخر میں وہی شعر کہہ کر اپنی جگہ لیتا ہوں کہ جب سر میں ہوائیں طاعت تھی، جب سر میں ہوائیں طاعت تھی، سر سبز شجر امید کا تھا، جب سسر آسیاں چلنے لگی، اس پیڑ نے پھلنا چھوڑ دیا، اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، اللہ کی راہ اب بھی ہے کھلی، آثار النساء سب قائم ہیں، اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔